السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد قرآن کریم کی ایک انتہائی معروف سورۃ الکہف، جو شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے سے فضائل، مناقب اور مراتب مہیا فرماتے ہیں۔ اور اس سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ سے جن صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اور سورہ فاطر بھی ہے، اور دیگر صورتیں بھی ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے فرما کر یہ بات بیان کری ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق وہی اللہ رب العالمین ہے۔ کون اللہ رب العالمین کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پہ اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں پھر وہی اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی ہے کہ علی عبدہ، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ نے پڑھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی، اور یہاں بھی اللہ رب العالمین اس صورت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو اس کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو لہٰذا یہ بات دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، لیکن میرے اور آپ کے جیسے بشر اور انسان نہیں ہیں۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر بات اللہ رب العالمین نے اس میں کھول کھول کر بیان فرما دی ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، فرمایا کہ ہر طرح سے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر مسئلے کو اس کے اندر واضح فرما دیا ہے، اور اس لیے فرما دیا ہے کہ وَيُبَشِّرُ شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اس لیے فرما دیا ہے کہ ایک جو سخت ترین سزا آنے والی ہے، ایک جو سخت ترین فتنہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اس سے ڈراتا ہے۔ اور وہ سخت ترین فتنہ میرے بھائی کون سا ہے؟ وہ سخت ترین فتنہ وہ ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کی جماعت اپنی قوم کو ڈراتی رہی، اور وہ سخت ترین فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ سب سے خطرناک ترین فتنہ اس امت میں بھی اور سابقہ امتوں کے اندر بھی سب سے خطرناک ترین فتنہ اگر کوئی تھا تو وہ دجال کا فتنہ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو یہ دعا جب پڑھتے ہو کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرو، یہ خطرناک ترین فتنہ ہے۔ دجال کا ایک بالعموم مطلب کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو۔ اگر کوئی دجل کرتا ہے، کوئی فریب کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دے کر اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ پس پش ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فریب دیتے ہیں، وہ دجل کرتے ہیں، وہ مکاری کرتے ہیں۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر اللہ رب العالمین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ 30 کے قریب ایسے دجال آئیں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجال ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، وہ فراڈیے ہوں گے، وہ لعین ہوں گے، وہ مردود ہوں گے، وہ لعنتی ہوں گے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایک دجل تو یہ ہے، اور ایک دجل جس میں ہم لوگ مبتلا ہو چکے ہیں وہ دجل یہ کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر
غرق ہو چکے ہیں، دھوکے میں ڈال چکی ہے نا یہ دنیا کی زندگی یا آسائشیں، لیکن جو دائمی زندگی آخرت کی زندگی وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو چکی ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک دجل یہ بھی ہے، اور ایک دجل یہ بھی ہے کہ وہ مکاری کے ساتھ، فریب کے ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ سے ہٹا دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ تو جو دجال آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجئے، اور ہر دعا میں اور ہر مقام پر اللہ رب العالمین سے یہ کہیے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دجال کے فتنے اور اس کی جنت اور جہنم اور نہ جانے اس کے پاس کیا کیا کمالات جو اللہ نے اس کو دیے ہوں گے، کہیں اس کی گرفت میں آ کے ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو بھی ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اولاد رکھتے ہیں۔ اور یہ بات شروع سے لے کر اب تک میں آپ کے سامنے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا قرآن یقیناً اس کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اور مکمل طور پر ہر دفعہ ہر تفسیر میں ہر مقام پر آپ کے سامنے توحید لازمی بیان ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا موضوع ہی توحید ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اولاد رکھتا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو ان کا علم تھا۔ یہ جہالت ہے، یہ سری گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور اندھیری اور تاریکیاں ہیں جو اس کا علم نہ یہ رکھتے ہیں اور نہ ان کے آباء و اجداد رکھتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور یہ تہمت ہے، اور بہت بری تہمت ہے جو یہ ہمارے رب پر لگاتے ہیں۔ یہ بہت بری تہمت ہے جو یہ اللہ پہ لگاتے ہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے یہ لوگ جو مشرکین اللہ رب العالمین پہ لگاتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر دجل ہے، یہ سراسر فریب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام اکیلے اور تنہا اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، لہذا ان کی باتوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن یہ پھر بھی آپ پر ایمان لے کر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ اکبر، داعی کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے، آپ کے اندر اتنا ذوق اور شوق ہے کہ کسی طرح یہ توحید کے راستے پہ آ جائیں، کسی طرح یہ ضلالت سے نکل کے روشنی کی طرف آ جائیں، کسی طرح یہ تاریکی سے نکل کے نور کی طرف آ جائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اے پیغمبر کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھیں۔ اللہ اکبر فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، اس غم میں کہیں آپ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا کام ابلاغ ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، دلوں میں ڈالنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ پیغمبر آپ کی تڑپ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا ذوق اور شوق دیکھ رہے ہیں، آپ کا جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح داعیانہ تڑپ سے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، شرک سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ کا کام تبلیغ کر، لست علیہم بمسیطر، جو آپ سورۃ الغاشیہ میں پڑھتے ہیں۔ اے پیغمبر آپ ان کے دلوں کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کو نصیحت کیجئے، ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے، عقل والے ہیں، اب ان کے دل میں اترے یا نہ اترے یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اس لیے اس غم میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیے گا کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ آج کتنے لوگ معاشرے میں میرے بھائی شرک کی زندگی جی رہے ہیں، بدعات کی زندگی جی رہے ہیں، میرے اقربا میں جی رہے ہیں، میرے رشتہ داروں میں جی رہے ہیں، میرے پڑوس میں جی رہے ہیں، میرے معاشرے میں جی رہے ہیں، لیکن میں صرف اپنی حد تک محدود ہوں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ داعی ہونا اور ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا صرف انبیاء کا کام نہیں تھا، یا مسجد پہ جو منبر پر جو خطیب اور داعی اور عالم کھڑے ہوتے ہیں صرف ان کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے قرار دیے گئے تھے کہ تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو، کیوں؟ تاکہ تم ان کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ جہاں دیکھو کہ
کام ہو رہا ہے بدعات پہ، شرک ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ کی ایک آیت پیش کر دیجئے، قرآن کی ایک آیت پیش کر دیجئے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیش کر دیجئے، اور اپنے اقربا، اپنی برادری، اپنے دوستوں میں بتا دیجئے بھائی یہ خلاف سنت کام ہے، یہ قرآن کے خلاف کام ہے، یہ حدیث کے خلاف تم کام کر رہے ہو، آپ کا کام پہنچانا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، آپ کے پاس اگر ایک آیت کا بھی علم ہے آپ وہ پہنچا دیں، دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ جتنا اخلاص آپ کے اندر ہوگا اتنے ہی اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے، اتنے اچھے ہی ثمرات بھی سامنے آئیں گے۔ تو بھائیوں اور دوستو، جہاں بیٹھے ہو، جہاں آپ کا حلقہ ہے، جہاں آپ کی برادری ہے، جہاں آپ کے دوست ہیں، جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لازمی کریں، اللہ کے قرآن کی آیت لازمی سنائیں، توحید کی بات لازمی کریں، سنت کی بات لازمی کریں۔ تو اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، وگرنہ اگر ہم اپنی ہی انفرادی زندگی جیتے رہے اور وہ اپنے شرک اور دلدل میں بے نمازی اور شرک اور بدعت میں پڑے رہے تو سوال ہوگا ہم سے کہ تم نے توحید کی دعوت دی تھی ان کو، یہ تمہارے دوست تھے، یہ تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ان کے ساتھ تمہارا کاروبار تھا، ان کے ساتھ تمہارا بزنس تھا، یہ شرک میں دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، بے نمازی تھے، تو نماز کے ٹائم خود تو مسجد آ جاتا تھا، لیکن کیا اس کو کبھی تو نے آنے کی دعوت دی؟ آج 20 سال، 30 سال، 40 سال سے ایک علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنے پڑوسی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مشرک ہے، کہیں ایسا تو نہیں، ہم نے نہیں دیکھا میرے بھائی، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام کریں کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے ہم لوگوں کو روکیں۔ آگے اللہ فرماتا انا جعلنا ما علی الارض زینہ، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زینت کا باعث بنا دیا ہے۔ اور زینت کس حوالے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے؟ اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کی زینت، اس کی زیب اور اس کی آسائشیں اور اس کی نعمتوں اور وسائل میں تم دنیا کے اتنے غرق ہو گئے کہ تم آخرت کو بھول بیٹھے اور تم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پتہ ہے ہم نے یہ زیب و زینت کیوں بنا دی، ہم نے یہ خوبصورتی دنیا میں کیوں پیدا کر دی؟ تاکہ دیکھیں تم اس کی طرف جاتے ہو یا ہماری طرف آتے ہو، تم اس کی طرف لپکتے ہو، یہ جو اخروی زندگی ہے، جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یا تم اس کی طرف آتے ہو کہ جو دائمی زندگی ہے، تم اس زمین کی طرف جاتے ہو یا اس آسمان والوں کی طرف آتے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہترین عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور سورہ ملک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لوگوں موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے اور نیک اعمال کون کرتا ہے۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس میں جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ پریشان نہیں ہو، جتنی بھی تم نباتات، جمادات، خوبصورتی، کھیت کھلیان، باغات دیکھ رہے ہو کہ جس کی محبت میں گرفتار ہو کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، ایک وقت آئے گا یہ چٹیل میدان بن جائے گا اور اللہ سب کچھ تباہ اور برباد کر دے گا۔ وہ قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اللہ کی عدالت لگ جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون آیا ہے کہ جو نیک اعمال لے کر آیا ہے اور کون آیا ہے جو برائیاں لے کر آیا ہے۔ یہ جن کو تم دیکھ رہے ہو نا زمین کی خوبصورتی، یہ ایک دن چٹیل میدان بن جائے گا، صاف میدان ہو جائے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کیا لے کر آیا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والے کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں؟ غار والے، کہف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غار۔ اور غار والوں اصحاب الکہف کا ذکر آپ نے علماء سے سنا ہے، وہ جو غار کے اندر 300 سال سوتے رہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے عجیب بات ہوگی، میں اللہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ نشانی ہے کہ وہ غار والے، وہ کتبے والے، رقیم والے، اصحاب الرقیم بھی ان کو کہا جاتا ہے، اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے، یہ جو سوتے رہے ہیں یہ عجیب بات آپ کے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو نہ جانے اس سے بڑھ کر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے عجیب ہو سکتا ہے، میں اللہ کے لیے عجیب۔ غار والے کون ہیں جی؟ یہ غار والے وہ چند نوجوان ہیں، چند وہ نوجوان ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، جو اللہ کو اللہ مانتے تھے اور عیسیٰ کو اس کا رسول مانتے تھے، موحد تھے، توحید والے تھے۔ رومیوں کی جب بادشاہت تھی، وہ رومی کون تھے؟ وہ رومی وہ تھا کہ جس کو بادشاہ کا نام DSP دیا گیا ہے، یا دقیانوس بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ جو بتوں کو پجاری تھا، جو مشرک تھا، جو پکا ٹھکا مشرک تھا،
اس نے اپنی عدالت میں ان نوجوانوں کو بلایا، اپنے عدالت میں ان نوجوانوں کو بلایا، دربار پہ بلایا اور کہا بھئی میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کو اللہ مانتے ہو، تم اللہ کو رب مانتے ہو، پالن نہار مانتے ہو، اور عیسیٰ کو رسول اللہ مانتے ہو۔ اگر تم اپنے اس عقیدے سے باز نہیں آئے، اگر تم نے یہ باتیں اپنی نہ چھوڑی اور ہمارے عقیدے پہ نہ آئے تو میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ ابھی تمہارے لیے مہلت ہے، ابھی تمہیں میں مہلت دے رہا ہوں، ابھی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور ٹائم ہے تمہارے پاس، سوچو، فکر کرو اور آ جاؤ ہمارے دین پہ۔ لیکن یہ مواحد تھے اور پکے سچے مواحد تھے، یہ توحید یافتہ تھے، نوجوان اور سچے پکے توحید یافتہ تھے۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ کری کہ ہمیں ایک غار کے اندر پناہ لینی چاہیے اور ہمیں چھپ جانا چاہیے، کیونکہ ہم اس شرک کی مثبت کے اندر، اس بات کے اندر ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہی کریں گے کہ اللہ ہی پالن نہار ہے اور یہ جو کچھ کرتا ہے، یہ دقیانوس جو عقیدہ رکھتا ہے وہ باطل ہے، گمراہ ہے۔ وہ لوگ جب غار کے اندر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا، مارا نہیں، انتقال نہیں، وہ سو گئے، کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، سو رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ نے جب ہی کہا نا تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے، ہمارے لیے عجیب نہیں ہے یہ۔ وہ 300 سال تک سوتے رہے اور پھر جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی آنکھ کھلی تو ان میں سے ایک نے ڈر ڈر کے دوسرے کو کہا کہ بھائی جاؤ کچھ ذرا کھانے پینے کے لیے تو باہر سے لے کر آؤ، اور یہ جو کرنسی ہے، جو سکہ ہے، یہ لے جاؤ اور دیکھنا کہ کوئی ہم کو پہچان نہ لے۔ اور جب یہ باہر نکلے، بازار میں نکلا اور وہ سکہ دیکھا، وہ کرنسی دیکھی، کہا یہ تو بھائی بہت پرانی ہے، یہ اتنی پرانی کرنسی تمہارے پاس۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دقیانوس بھی ختم ہو گیا، اس کی شرک کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور پھر پوری حکومت کے اندر وہی لوگ آ گئے کہ جو اسلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ یعنی حکومت کس کی آ گئی؟ موحدین کی آ گئی۔ تب اس نے جب یہ راز افشا ہوا کہ جی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا، پھر ان کو ان کے دربار میں لایا گیا اور اس بادشاہ کے سامنے لایا گیا جو مواحد تھا۔ یقینی طور پہ اللہ رب العالمین نے ان کی عزتوں میں اضافہ کر دیا کہ یار آپ کمال کے لوگ ہیں، آپ نے کتنا کمال دکھایا ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے کس طرح کے کمال اور قدرت کے مالک بن گئے کہ آپ اتنے سالوں تک سوتے رہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ٹھیک رکھا، صحیح رکھا، تندرست رکھا، اور صرف اس وجہ سے آپ لوگوں نے، اللہ نے آپ کو عزت دی کہ آپ مواحدین تھے، آپ توحید والے تھے۔ اور اسی توحید کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ چند نوجوان تھے، یہ نوجوان چند نوجوان تھے کہ جو توحید کا علم لے کے اٹھے تھے، جو توحید کی دعوت لے کے اٹھے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے یقین کو بڑھا دیا تھا۔ اور جب یہ چند نوجوان اٹھے، انہوں نے پوری مشرک قوم کے سامنے یہ کہا تھا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے مواحدین کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ہم نے مواحدین کے دلوں کو، ان توحید والے نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ کمزور دل والے نہیں تھے یہ، اور کمزور دل والے ہو بھی کیسے سکتے ہیں کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہوں اور اللہ کی ہی مانتے ہوں، ان کے دل کمزور کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی اور طاقت سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جن کے عقائد یہ ہوں ان کے دل کمزور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے مواحدین کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، ہمارا پالن نہار تو وہ ہے، ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم ہرگز غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کے پجاری نہیں ہو سکتے، اور اگر ایسا ہوتا تو نہایت ہی ہم نے گھٹیا بات کرتے اور غلیظ عقیدے پہ ہوتے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دوستوں، پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، پورے قرآن کا سب سے بڑا موضوع توحید ہے۔ جہاں آپ سپارہ اٹھائیں گے، جون سی آپ سورت اٹھائیں گے، جس آیت کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو توحید ہی توحید اور اللہ کی قدرت اور کمالات نظر آئیں گی۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ لوگوں قرآن پہ غور کرو، اللہ کی قدرتوں پہ غور کرو، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، اور سمجھو
کہ ایک ہی ہے بس جو پالنے والا، کھلانے والا، مارنے والا، بیماری سے شفا دینے والا، اولادیں دینے والا ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی ہستی، اس کی طاقت نہیں ہو سکتی کہ کوئی کسی کو شفا دے دے یا کسی کو اولاد دے دے۔ یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ذرا پردے ہٹاؤ اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے، اور تدبر کرو اور غور کرو اور دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اور جو لوگ بھائی ہمارے شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنی رحمت سے ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔